السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک مبارک نام۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی اسماء، ان بے شک، لی میرے لیے، اسماء کچھ نام ہیں، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں۔ محمد کا معنی بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا۔ وانا احمد، اور میں احمد ہوں، دوسرا نام آپ کا احمد ہے۔ احمد کا معنی بھی یہی ہے، کیونکہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ تعریف کیا گیا۔ وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب مٹانے والا، محا یمحو سے الماحی، مٹانے والا، اور میں الماحی ہوں، ماحی۔ اس کی تعریف، یعنی ماحی کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، الذی، وہ جو، یمحو اللہ، مٹا دے گا اللہ تعالی، بھی میرے ذریعے، الکفر، کفر کو۔ آپ جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اتنا شرک تھا، اس قدر کفر تھا کہ خانہ الہ جو ہے وہ بھی بت کدہ بن چکا تھا، خانہ کعبہ اس کے اندر بھی بت موجود تھے، اس قدر کفر اور شرک تھا۔ تو پھر آپ ماحی تھے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ کفر اور شرک کا قلع کما کر دیا، مٹا دیا کفر اور شرک کو۔ اس مناسبت سے آپ کا نام الماحی بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا۔ الذی، وہ جو، یحشر، اکٹھا کیا جائے گا، الناس، لوگوں کو، علی قدمیہ، میرے سامنے، میرے قدموں کے سامنے، میرے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے نا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا۔ مراد یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، کہ سب کو آپ کی نبوت پر ہی اکٹھے ہونا ہے قیامت تک۔ الحاشر۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ الذی، وہ جو، لیسا، نہیں ہے، بعدہ، اس کے بعد، نبی، کوئی نبی بھی، مطلب میں بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ محمد اور احمد جو نام ہیں، یہ تو قرآن کریم میں اور اس سے پہلے جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں، تورات وغیرہ، اس کے اندر بھی ان ناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ جی، تو ان لی اسماء انا محمد وانا احمد، اس کو 3 بار پڑھیں۔ ان لی اسماء انا محمد وانا احمد، ان لی اسماء انا محمد وانا احمد۔ اسی طرح آگے، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اس کو بھی 3 بار پڑھیں۔ وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ جی، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اس کو بھی پڑھیں۔ الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا،
انا اول من تنشق عنہ الارض، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا، میں پہلا ہوں گا جس کی جو قبر ہے وہ سب سے پہلے کھودی جائے گی۔ ہاں، اس پر ایک آپ کو سوال دیتے ہیں، آپ نے ڈھونڈ کے لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر جو ہے نا اس کو کھولا جائے گا، لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں جب اٹھوں گا تو کیا دیکھوں گا؟ غالباً ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ وہ پہلے سے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو ان دونوں احادیث میں کیا تطبیق ہے، ان دونوں کا کیا معنی ہے، یہ آپ کے ذمہ سوال رہا۔ جی، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ جس کو حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاء اللہ، ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، الماحی مٹانے سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، تمام علاقوں سے ہر قسم کے کفر و شرک کو مٹانے والے۔ نمبر دو، دین حق کا غلبہ ہے۔ مٹانے سے مراد دین حق کا غلبہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نمبر تین، آپ کے ذریعے امتوں کی برائیوں کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امتیوں کی برائیوں کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ جی، اسی طرح العاقب، جی، اس کی تفسیر الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جی واضح ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محامد و اوصاف، محامد تعریفیں، خصلتیں، خوبیاں اور اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خوبیوں کا تذکرہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط، اس کو تین بار پڑھیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط۔ جی، الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، اس کو بھی تین بار پڑھیں، الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما۔ جی، ما خیرہ نہیں اختیار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بین امرینی دو کاموں کے درمیان، قطو کبھی بھی، بینا درمیان، امرین دو کاموں کے، قطو کبھی بھی آپ کو دو کاموں میں اختیار نہیں دیا گیا، الا مگر، اخذ آپ نے لیا، پکڑا، ایسرہما ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو، ما جب تک، لم یکن وہ نہ ہو، اثمن گناہ۔ مثال کے طور پہ دو کاموں کا آپ کو اختیار دیا گیا، اس میں سے ایک گناہ تھا، بھلے وہ آسان تھا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، پھر مشکل کو قبول کر لیا۔ لیکن اگر دونوں کام جائز تھے، آپ کو پیش کیے گئے، تو آپ نے اس میں سے جو آسان کام تھا اس کو اختیار کیا۔ فَإِن كَانَ إِثْمًا فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، تین بار پڑھیں، فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ۔ جی، فَإِن كَانَ إِثْمًا، پس اگر وہ گناہ ہوتا، کانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، ابعد الناسی تمام لوگوں سے زیادہ دور ہونے والے، منہو اس گناہ کے کام سے،
اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو اگرچہ اس کے اندر سہولت بھی ہوتی، لیکن لوگ جس طرح گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ دور ہٹ جاتے تھے گناہ کے کام سے. اللہ اکبر. ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، تین تین بار پڑھیں. ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط. جی، ومن تقم، اور آپ نے انتقام نہیں لیا. ومن تقم، اور انتقام نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لنفسہ اپنی ذات کے لیے، فی شیء کسی چیز میں بھی، قط کبھی بھی، اپنی ذات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. اللہ کے ان یہ کہ تن تہا کا پامال کیا جائے حرمت اللہ، اللہ کی حرمت کو، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے. فین تقیموں، تو آپ انتقام لیتے تھے، بہا اس کے ساتھ، للہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے. تو آپ اللہ کے لیے پھر انتقام لیتے تھے جب اللہ رب العزت کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا. تو اس کی وہ بڑی واضح مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی، اشارہ کر دیتا ہوں. وہی جو احد کے موقع پر اس نے پوچھا تھا فی القوم محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجیبوہ. جی، وہ عقبہ بن نبی معیط تھا نا، اور اسی طرح عبداللہ ابن قتل وغیرہ تھے. جب اس نے اول و حبل کہا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا اللہ اعلی و اجل. جی، جسے حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. دوسرا سوال آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. تو جو گستاخ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروائے تھے، جی، وہ اپنے لیے انتقام نہیں تھا کیا؟ دوسرا سوال یہ نوٹ کیجئے. جی، ایک نے کہا ترجمہ دوبارہ کر دیں. جی، میں دوبارہ کرتا ہوں. ما خیرہ، نہیں اختیار دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بین امرین قط، دو کاموں کے درمیان، قط کبھی بھی، الا مگر، اخذ آپ نے لے لیا، ایسرہما ان دو کاموں میں سے زیادہ آسان کو، ما لم یکن اثمن، ما جب تک، لم یکن وہ نہ ہو، اثمن گناہ. فَإِن كَانَ، پس اگر وہ ہوتا، اثمن گناہ، کانا تو آپ ہوتے تھے، ابعد الناس تمام لوگوں سے زیادہ دور، منہ اس گناہ کے کام سے. ومن تقم، اور انتقام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لنفسہ اپنے آپ کے لیے، فی شیء قط، فی شیء کسی چیز کے بارے میں بھی، قط کبھی بھی، الا مگر، ان یہ کہ تن تہا کا پامال کیا جائے، حرمت اللہ اللہ کی حرمت کو. فین تقیمہ، تو آپ انتقام لیتے تھے، بہا اس چیز کا، للہ اللہ کے لیے. ایک نے کہا سوال دوبارہ دہرا دیں. دوسرا سوال ابھی میں نے یہ کیا کہ یہاں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استہزاء کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا ہے.
تو کیا یہ اپنے لیے انتقام نہیں تھا؟ اگر نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اس سے پہلے سوال کیا تھا، وہ کیا تھا بلا؟ اس سے پہلے کیا سوال کیا ہم نے؟ کیا مطلب کسی کو علم نہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی ایک نبی کو دیکھیں گے. ہاں، تو تو سوال یہاں یہ تھا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب وہ پہلے ان کی قبر پہلے کھولی جائے گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ دو سوالات آپ نے ان کو اچھے سے دیکھنا ہے، اس کا جواب ڈھونڈنا ہے اور پھر ہمیں بتانا ہے. جی آگے چل رہے ہیں ہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، مکی زندگی اور سن وفات. جی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنہ، بھیجا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ل40 سنہ، 40 سال تک، مطلب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا کی گئی، نبوت عطا کی گئی. اوپر ہم نے پڑھا ہے نا آپ کی بعثت. جی اور اس کے بعد فمکث، تو آپ ٹھہرے، بمکہ تھا مکہ میں، 13 سنتن، 13 سال، یوحا الیہ، آپ کی طرف وحی کی جاتی رہی. مکی زندگی، دوسری بات تھی کہ مکی زندگی آپ کی کتنی تھی، تو مکی زندگی 13 سال تھی. یوحا الیہ، آپ کی طرف وحی کی جاتی تھی مکہ میں. ثم امیر، پھر آپ کو حکم دے دیا گیا بالہجرتی، ہجرت کرنے کا. فہاجر، تو آپ نے ہجرت کی، 10 سنین، 10 سال، مطلب 10 سال آپ مہاجر رہے. 13 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 23 سال. ومات، اور آپ فوت ہوئے، وہوا، جبکہ آپ ابن 63، 63 برس کے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت 40 سال کے بعد ملی ہے. پھر آپ مکہ مکرمہ میں 13 برس رہے اور آپ کی طرف وحی کی جاتی رہی. پھر آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، تو آپ نے ہجرت کی اور وہاں مدینہ نبویہ میں، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے. اور آپ جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی. جی مؤلف جو ہے مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ حدیث کی مجلس کے اختتام میں، چونکہ یہ احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لہذا آپ پر درود بھیجا جائے. اور اسی طرح چونکہ یہ حدیث مبارکہ نقل کرنے والے آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، تو ان تمام صحابہ پر بھی مجلس کے اختتام میں درود بھیجا جائے. آگے لکھتے ہیں العبد المذنب، گناہ گار آدمی، الراجی، اللہ اکبر کبیرہ، امید رکھنے والا، لرحمت ربہ القوی، اپنے طاقتور رب کی رحمت کا، محمد داؤد غزنوی. لطف اللہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. دوسرا سنا پہ لے کے جانا بعد. جی 1 سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. سانتن ابھی ہم نے پڑھا نا حدیث میں، سانتن تو سانہ 1 سال کو کہتے ہیں. 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینوں کے نام، جی جنہیں یہ نام آتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایک نکاح حدیث کا ریفرنس بتا دیں تو وہ ساتھ لکھا ہوا ہے، ہر حدیث کے ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری 3000
902 نمبر پر، اور صحیح مسلم 2391 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو بھی ہم نے پڑھی. ماشاء اللہ. کیا مطلب صرف 8 لوگوں کو 12 مہینوں کے اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں؟ سب نے زبانی یاد کر کے گروپ میں یہ سنانے ہیں، وائس نوٹ بھیجنا ہے، سب کو آنے چاہیے یہ. جی 10 11 اور 12 یہ سبھی کو آنے چاہیے. محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ نام سبھی کو آنے چاہیے. جی ان میں سے پہلے 3 اور 1 رجب یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان میں بطور خاص لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. مکہ مکرمہ مسلمانوں کا پہلا مقدس ترین اور مبارک شہر ہے، جس میں مسجد حرام اور کعبۃ اللہ ہے. مکہ اور مدینہ نبویہ کے درمیان 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار مکہ اور مدینہ میں حاضر ہوں. ابھی جو ہم نے پڑھا کہ یوحا الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی رہی. وحی کیا ہوتا ہے؟ وحی کی تعریف باری تعالیٰ کا اپنے کسی نبی یا رسول کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی خبر سے مطلع کرنا وحی کہلاتا ہے. وحی کی 2 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 خواب کے ذریعے وحی، جس طرح سے بخاری میں آتا ہے. نمبر 2 پردے کے پیچھے سے نبی سے کلام کرنا، فرشتے کے ذریعے سے وحی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. یہاں آپ 3 لکھ سکتے ہیں. تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے وحی کا ہے، کیونکہ یہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وحی کے ساتھ، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر رسول بھیجتا ہے، تو تیسرا طریقہ. جی فرشتے کے آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا، جس طرح جبریل امین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں بھی دیکھا 600 پروں میں. نمبر 2 فرشتے کا کسی انسانی شکل میں آنا. جبریل امین کس کی شکل میں آتے تھے؟ کون بتائیں گے؟ ایک نے لکھا دحیہ قلبی، قلبی نہیں، کاف کے ساتھ ہے، قلبی نہیں، سراقہ نہیں ہے. رمضانہ نے سراقہ لکھا، سراقہ نہیں. دحیہ قلبی یہ بہت خوبصورت تھے صحابی رسول. دحیہ قلبی میں لکھ دیتا ہوں. دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ. تو یہ چونکہ بہت خوبصورت صحابی رسول تھے، ان کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام کبھی کبھار تشریف لاتے. جی نمبر 3 دل میں الہام کے ذریعے. آپ کون ہیں ابھی؟ زینب بول رہی تھی، دوبارہ ذرا سوال کیجئے. سر جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں یہ واٹس ایپ کال پہ نا. ٹھیک ہے. جی آپ نے جو کیا نا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور آ کر سوال کیا، یہ آپ نے مشکات کے شروع میں پڑھا ہے. غالباً مشکات کی جو پہلی حدیث ہے نا، یا دوسری حدیث، اسی میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے. تو وہ انسانی شکل میں ہی آئے تھے، یہ ان کا انسانی شکل میں آنا یہ وہی صورت ہے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی. ہمارے استاد صاحب ہیں مولانا ارشاد الحق اثری صاحب، حفظہ اللہ، حیات ہیں. اللہ تعالیٰ
انہیں سلامت رکھے خیر و عافیت کے ساتھ. پاکستان میں جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں ان میں ایک نمایاں نام ان کا ہے. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ میں، جو ان کا صحیحہ ضعیفہ ہے نا سلسلہ، اس سلسلے میں غالباً 2 جگہوں پر استاذ ارشاد اللہ کثیر صاحب حفظ اللہ کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے بہت بڑے عالم دین ہیں. بات میں یہ کرنے والا تھا کہ انہوں نے ایک بار ہمیں پڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج کل علم کی برکت کیوں نہیں ہے، استاذ کا احترام کیوں نہیں ہے، یا طلبہ اساتذہ سے صحیح سے علم حاصل نہیں کر پاتے، یا حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے، یا ویسے کہ بن نہیں پاتے، وغیرہ وغیرہ. اس کی وجوہات میں انہوں نے ایک وجہ یہ ذکر کی تھی کہ ہمارے ہاں ادب آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں. طلبہ استاذ کے سامنے 4 زانو ہو کر بیٹھ رہے ہیں چوکڑی مار کر. اور آج کل جدید جو ہم جدید جتنا بھی کر لیں لیکن اسلام کے معاملات میں خیر ہی ہے. جدت آ گئی، کرسیاں آ گئے، ٹیبل آ گئے، اور اب صوفہ سسٹم سارا آ گیا. وہاں پہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد بیچارہ وہ جیسے تیسے بھی بیٹھ کے پڑھا رہے. تو یہاں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو ابھی آپ کی بہن زینب نے ذکر کیا نا، وہ مشکات کی پہلی حدیث، اس میں ذکر ہے کہ جبریل امین وہ انسانی شکل میں آئے، بالکل صاف شفاف ان کے بال اور بہترین خوبصورت لباس، اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس طرح ایک شاگرد کو بیٹھنا چاہیے. تو پھر انہوں نے چند سوالات کیے تھے، مل احسان مل ایمان، احسان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. پھر وہ چلے گئے. تو صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا یہ جبریل ہیں، آئے تھے یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. تو یہاں سے استاذ ارشاد الکثری صاحب نے فرمایا کہ دین تو یہی ہے کہ استاذ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا جائے. ہمارے ہاں جو چل رہے 4 زانو ہو کر، یا اسی طرح کرسیاں، ٹیبل وغیرہ وغیرہ، یہ کہتے کہ بہرحال اس کو ہم دین نہیں کہیں گے، دین کہنے کی دلیل نہیں ہے اس میں. تو یہ بڑا ایک لطیف ان کا نقطہ تھا جو میں نے مناسب سمجھا آپ سے شیئر کیا جائے. جی ابھی ہم نے پڑھا ہجرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا. ہجرت کی تعریف کیا ہے؟ کفار کا علاقہ چھوڑ کر مسلمانوں کے علاقے کو اختیار کرنا، اس کی ایک تعریف یہ ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر لینا، اللہ اکبر، یہ بھی ہجرت ہے. اس کا ساتھ میں ریفرنس بھی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد میں، غالباً جی مسند احمد میں اس کی یہ تعریف بھی موجود ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کی 63 برس عمر تھی. ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ دنیا فانی اور آخرت دائمی ہے. دنیا فانی اور آخرت دائمی ہے. پھر دنیا فانی اور آخرت دائمی ہے. جو اس دنیا میں آیا اسے ایک دن واپس جانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک میت وانہم میتون. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بین دلیل ہے جو قرآن کریم میں سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اور بھی دلائل ہیں قرآن کریم میں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ بھی ایک دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو اور کون ہو سکتا ہے جسے بقا حاصل ہو؟ باری تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین. واللہ تبارک و تعالی اعلم وعلمہ ابرم ورد العلم الیہ اسلم والدعاء لمن نبہ وقوم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات وكتبه أبو أبان عثمان بن الشيخ خالد بن بشير المرجالوي غفر الله لهم ولوالديهم ولأساتذتهم ولجميع المسلمين والمسلمات. آمین. یہ نمبر میرا پرانا لکھا ہوا ہے، وہ چینج میں نے کر لیا تھا. یہاں 3 کی جگہ 2 ہے، 0302 آگے سیم ہے. لیں جی آپ کو بہت مبارک ہو. آپ نے اس پرفتن دور میں جہاں ہر کوئی مادہ پرستی کا دور ہے اور اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے،
آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، آپ بڑے بابرکت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اوقات میں سے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے کچھ وقت نکالا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہمارے ماں باپ اور سب کچھ ہی قربان، ان کی مبارک احادیث کا مختصر سا ایک مجموعہ 100 احادیث پر مشتمل وہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو مزید آگے جاری رکھیں، اس مبارک مجموعے کو جس طرح سورۃ الفاتحہ ہم یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کا کوئی اور رکوع یاد کرتے ہیں، کبھی کبھار بھول جائے پھر یاد کرتے ہیں، اسی طرح ان احادیث کو بھی ہم یاد رکھیں اور آگے ان کو پھیلائیں۔ جی کوئی بات کرنا چاہیں؟ میں نے کل ذکر کیا تھا المکتبۃ الشاملہ کے حوالے سے، تو وقت تو خیر مختصر ہے، بس چند چیزیں آپ سیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے سکرین شو ہو رہی ہے المکتبۃ الشاملہ کی؟ واٹس ایپ والے موج کریں۔ واٹس ایپ والے جو ہے نا وہ ایسا کریں کہ یہ چونکہ سبق ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا۔ جی آپ کے سامنے المکتبۃ الشاملہ ہے، اس کے انسٹال کرنے کا طریقہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا سسٹم ہے، کمپیوٹر وغیرہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو کنٹرول پینل پہ جا کے لیں۔ جب آپ کہیں گے کہ حدیث پڑھانے والا استاد آج کمپیوٹر پڑھا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑا بہت آنا چاہیے تاکہ حدیث سرچ کرنے میں اور مزید سیکھنے کے لیے ہمیں جدید جو سافٹ ویئر وغیرہ ہیں ان کا استعمال بھی آئے۔ تو آپ سیٹنگز میں جا کے سب سے پہلے کنٹرول پینل، اور کنٹرول پینل میں جا کے وہاں لینگویج سیٹنگ ہوتی ہے، تو اس پہ آپ نے ایک ایڈ کرنی ہے لینگویج عربی، عربک پہ آپ جب کلک کریں گے، اس پہ کئی ممالک میں عربی بولی جاتی ہے، تو آپ نے وہاں پہ سعودیہ عربیہ اس پر کلک کرنا ہے، اور اس کے آگے اس کو اپلائی کا ایک وہ ہوگا آپشن، آپ نے وہ بار جب کھلے گی اس پر کلک کرنا ہے، تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ سے مانگے گا کہ ریسٹارٹ کیا جائے۔ دوبارہ جب وہ سٹارٹ ہوگا تو پھر آپ نے المکتبۃ الشاملہ، بلکہ یہ نیچے جو یہاں بار ہوتی ہے نا، یہ شاید آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی، نیچے جہاں ٹائم وغیرہ لکھا ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لینگویج آپشنز ہوتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے تو یہ میں بھی اوپن کرتا ہوں اپنا، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لینگویج بار نظر آئی ہے ابھی؟ ہاں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، نیچے جو لاسٹ پہ جو بار ہوتی ہے نا جس میں ٹائم وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نا ایک لینگویج کا آپشن ہوتا ہے، اس میں پہلے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس انگلش موجود ہوگی یو ایس اے کی، تو آپ نے وہاں پہ دو مزید ایڈ کر لینی ہے، ایک اردو کر لیں، اور اردو میں آگے کئی ہوں گی، آپ نے فونیٹک کی والی وہ کر لینی ہے، اور اس کے ساتھ جو عربک ہے سعودیہ عربیہ والی وہ کرنی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ آپ کریں گے، اگر تو آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی، آپ کی کوئی سہیلی یا آپ کے کوئی استاد یوز کرتے ہیں جو آپ کے قریب ہوں، تو آپ ان سے المکتبۃ الشاملہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2-3 GB کا نہیں ہوتا، یہ تقریباً 16 GB کا اور بس اوقات 30 GB کا اور اس سے زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس سے ساری فائلز آپ لے لیں، اور وہ لے کر اس کا بیک اپ اپنے پاس رکھ لیں، مائی کمپیوٹر میں، سی میں، ڈی میں، جہاں آپ رکھنا چاہیں، تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ دوبارہ سے کتب جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑیں گی، ایک ایک کر کے سارا مطبع آپ کو ڈاؤن لوڈ اس کی ساری کتب مل جائیں گی۔ اچھا یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے،
ایک نے کہا کہ یہ کوئی بک ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، اور مزے کی بات آپ اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جی، یہ جو بار آپ کے سامنے آپ کو انشاءاللہ نظر آ رہی ہے، یا ہم لکھتے ہیں صحیح البخاری۔ اب یہ جو میں ٹائپ کر رہا ہوں یہ عربک ہے، میں نے صحیح لکھا تو آگے صحیح البخاری کے مختلف نسخے جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ یہ اس وقت آپ کو الجامع الصحیح وهو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ مکمل نام ہے صحیح بخاری کا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جی، یہ صحیح البخاری ہے ہمارے سامنے، اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی، یہ اس کا پہلا صفحہ ہے، یہ اس کے جو انڈیکس ہیں ساری فہرست آپ کے سامنے ہے، کتاب الایمان ہے سب سے پہلے، پھر کتاب العلم ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب الغسل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی جو سکرین ہے وہ آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، آگے قال شیخ الامام الحافظ لکھا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ابھی آپ صرف اس کو سمجھیں، موبائل کی بات ابھی پھر بعد میں ہم کریں گے۔ جی، یہ آپ کے سامنے صحیح البخاری ہے اور اس کا پہلا پیج ہے، یہ ایک آپشن ہے دوسرا پیج آگے والا پیج لانے کا، آپ یہاں کلک کریں گے تو حدیث نمبر 1 آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے پڑھی تھی، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی۔ اب کوئی آپ سے حوالہ مانگتا ہے تو آپ کہیں گے صحیح بخاری میں 1 نمبر پر موجود ہے، اور یہ ساری مکمل حدیث اس میں موجود ہے۔ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جلد، اس کی 9 جلدیں ہیں یہاں پہ، پھر یہ ہے صفحہ نمبر 6 ہے، اور الرقم حدیث نمبر 1 ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 3000 نمبر حدیث دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں 3000 لکھیں، انٹر کریں، آپ کے سامنے ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کو جلد 1 کا کہہ دیا تھا نا، تو ایک جلد پہ 3000 نمبر حدیث نہیں ہے بلکہ 299 ہے، تو وہ اس نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آگے جانا چاہیں گے تو آپ کوئی اور اوپن کریں گے اور اس میں آگے احادیث وغیرہ دیکھیں گے۔ جی، تو مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے انڈیکس بھی ہے، یہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں کتاب الصحف میں، کتاب الصحف میں آپ آگے دیکھیں گے تو یہ حدیث نمبر 1224 آپ کے سامنے ہے، اور یہ ساری حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حدیث کہاں پہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ حدیث کہاں پہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے جو 3 احادیث پڑھی ہیں نا، اس میں ایک حدیث تھی، اس کے ہم کچھ الفاظ لکھتے ہیں جی، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرچ کا آپشن ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، آپ یہاں کلک کریں گے، یہاں پہ لکھیں گے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کو کلک کریں گے، اللہ اکبر، یہ آپ کے سامنے جو نتائج آئے ہیں ان کی تعداد آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، 465، یعنی یہ مکمل جو مکتبہ ہے المکتبۃ الشاملہ، اس کے 465 مقامات پر یہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ موجود ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ کتاب موطا مالک ہے، اس کی حدیث نمبر 2 ہے، باب ما جاء فی حسن الخلق ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 992 ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین قط الا اخذ ایسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان بعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها۔
ہم نے وہاں بہا للہ پڑھا تھا، یہاں للہ ہی بہا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا اختلاف ہوتا ہے حدیث کی کتب کا. آپ نیچے چلتے جائیں گے، یہ مختلف کتابیں آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں. مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور کئی مقامات پر ہے. صحیح البخاری میں بھی ہے. صحیح البخاری میں 3367 نمبر پر موجود ہے. اسی طرح آگے بھی ہے جی. یہاں بحال اللہ ہے، فینتقم بحال اللہ، ہم نے ابھی جو پڑھا وہ یہاں سے لیا گیا تھا. اسی طرح اور یہ کتنی کتابوں میں موجود ہے ساری، وہ نیچے صحیح مسلم کا بھی حوالہ دے رہا ہے، ابو داؤد کا بھی دے رہا ہے. ایک نے لکھا کہ فی شیء ان کے الفاظ بھی نہیں ہے یہاں. جی ٹھیک ہے. جس طرح قرآن ہے نا، حدیث اس میں تھوڑا سا اس میں وسعت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب بات ارشاد فرمائی تو اس کے الفاظ اور تھے، وہی بات آپ نے جب کسی اور موقع پر ارشاد فرمائی تو الفاظ مختلف تھے. یہاں جو الفاظ بیان کیے گئے صحابہ نے وہ یاد کیے، اور وہاں جو کیے گئے وہ یاد کر لیے. اب دونوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک تفصیل طلب بات ہے جو بھی آپ نے جس طرف اشارہ کیا. المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب، اس میں بھی ہے. بہرحال یہ بے شمار کتب آپ کے سامنے آ گئیں جن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اسی طرح اس میں قرآن کا بھی ہے. جی یہ آپ کے سامنے قرآن کریم آ گیا. یہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام یہاں پہ موجود ہیں. سورۃ الانبیاء ہے، یہاں سے آپ آیت نمبر دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 7 مثال کے طور پہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو 7 نمبر آیت مبارکہ یہ آپ کے سامنے ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ اس میں تفسیر ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تفسیر کی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں. جی یہ تفسیر القرآن الکریم، اور اسی طرح اعراب اور بیان ہم نے دیکھا، اس میں یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے آ گئی، اور یہ اس کی شرح اور تفسیر وغیرہ ساری نیچے موجود ہے. اسی طرح کوئی اور آپ موسوعات التفسیر المأثور آپ دیکھنا چاہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. یہ قرآن کریم سیشن تھا، اور بھی اس میں کئی چیزیں موجود ہیں. آپ کوئی خاص کتاب سے سرچ کرنا چاہتے ہوں، پہلے بھی ذکر کر چکے. مثال یہ صحیح مسلم ہے، المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العادل عن العادل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم کا مکمل نام ہے. یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. آپ صرف اسی کتاب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کا آپشن بھی موجود ہے. کتاب الایمان، اس میں جو ابواب ہیں، یہ باب آ گیا بابو فی بیان الایمان باللہ و شرائع الدین. یہ آگے حدیث نمبر ہے اور ساری حدیث مبارکہ موجود ہے. مختصر سا طریقہ ہے. تو پھر یہاں پی ڈی ایف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ٹیکسٹ میں ہے، آپ پی ڈی ایف بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں آپ جب یوز کریں گے نا تو بڑی چیز ہے. مثال آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امام مسلم کے یہاں استاد ہیں عبداللہ بن ہاشم العبدی، یہ کون ہے؟ ٹھیک، آپ یہاں پہ کلک کریں گے، یہ نیچے ان کا نام آ گیا. عبداللہ بن ہاشم بن حیان ان کا نام ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ابو محمد بن کو کہا جاتا تھا. نسبت کیا ہے؟ عبدی ہے، اور وغیرہ وغیرہ. بلد الاقامہ کہاں رہے؟ نیشا پور میں رہے، اور کچھ دیر بغداد میں رہے. تاریخ وفات کیا ہے وہ نقل ہے. اسی طرح پیدا کہاں ہوئے اس علاقے کا نام. پھر کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، بغداد میں کیا، نیشا پور میں کیا. جی، اور ان کا طبقہ کون ہے، طبقہ ذکر کیا گیا. حافظ ابن حجر کے ہاں ان کا رتبہ کیا ہے؟ سکہ ہے. جی، حافظ ذہبی کے ہاں ان کا رتبہ کیا ہے؟ سکہ ہے. اسی طرح ان کے استاد آگے بحث ہیں، بحث پر لکھیں تو بحث بن اسد ان کا نام ہے، کنیت ابو الاسود ہے، نسب یہ ہے، علاقہ الراوی جو ہے وہ یہ ہے. اسی طرح مذہب ان کا کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. انس پہ آپ نے کلک کیا تو معلوم ہوا انس بن مالک بن نظر، یہ ان کا مکمل نام. لقب ہے، کنیت ہے، نسب ہے، یہ ہے کہ انصاری ہیں، خزرجی ہیں، وغیرہ وغیرہ. بلد الاقامہ کیا ہے، کہاں کہاں رہے، بصرہ میں، مدینہ میں، بحرین میں. اور ان کے بارے کی یہ خادم خاص ہیں وہ سارا لکھا گیا. کہاں فوت ہوئے، کہاں کہاں سفر کیا، طبقہ کیا ہے، مشہور صحابی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ بلکہ سارا آ گیا نا. عبداللہ بن ہاشم ان کے استاد، بحث بن اسد، پھر سلیمان بن مغیرہ، پھر ثابت، پھر انس.
بن مالک، پھر امام مسلم، تو امام مسلم کا آپ دیکھنا چاہیں وہ بھی موجود ہے، مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیری ہے، لقب کیا ہے؟ حافظ ہے، کنیت ابو الحسین ہے، نسب حافظ قشیری نیشا پوری ہے، تاریخ میلاد، تاریخ وفات، کہاں کہاں سفر کیا، رے مقام پر، کوفہ میں، حرمین میں، مصر میں گئے، حافظ ابن حجر کے ہاں آپ سکہ ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، مصنف ہیں، عالم بالفقہ ہیں، حافظ ذہبی کے ہاں الحافظ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب جس کا رتبہ ضعیف ہو اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی، تو گویا یہاں ایک ایک راوی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کا تعارف چیک کر سکتے ہیں۔ سرچ کروانا کوئی شاء والا بناتے ہیں، سرچ کرا جاؤ تصویر کوئی ویسے حدیث کو والا کر لو۔ سلیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو حدیث کے سافٹ ویئرز ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا المکتبۃ الشاملہ، وہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا دکھایا ہے۔ ہمارے استاد جی حافظ عبدالسلام بن محمد، جن کی وہ تفسیر بھی ہے نا، وہ تو ارشاد فرماتے ہیں اپنے سادہ سے انداز میں، وہ کہتے ہیں کسی کے پاس بھینس ہے نا، بھینس، اسے چاہیے کہ اس کو فروخت کرے اور لیپ ٹاپ خریدے اور اس میں المکتبۃ الشاملہ رکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ جی ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے رہے تو یہ ساتھ ساتھ جو المکتبۃ الشاملہ ہو گیا، الباحث الحدیثی ہو گیا، جامع الکتب التسعہ ہو گیا، اسی طرح اور بھی کئی ہیں۔ المکتبۃ الشاملہ ایک اردو کا بھی ہے، تو اللہ نے چاہیے السلام انشاءاللہ ساتھ علیکم ساتھ ہم سیکھتے رہیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا سر، آپ نے وہ سر عبدالسلام صاحب کی بات کی تو ان کی بات کوٹ کی آپ نے، میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ کوئی بندہ جیسے ان کا مشورہ ہے اس طرح کر لیتا ہے، لیپ ٹاپ لے کے اور مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، لیکن مین چیز جو میں پہلے بھی نوٹ کر رہا تھا کہ کمی جو ہے کہ عربک لینگویج پہ ہماری گرفت نہیں ہے، اور یہ سارا عربک میں ہے۔ تو اس حوالے سے کل بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عربی کورس جو ہے ایک دن کچھ آیا ہوا تھا گروپ میں، تو اس وہ کے ہم نے اس حوالے کو نا سے ہم ملتوی عربی کیا، لینگویج۔ کچھ دیر بعد انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ جی صحیح ہو بالکل گیا۔ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری سر 22 سال۔ 22 سال۔ ویسے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، جی جی ہماری جب عمر تھی اندازاً اپنا میرے خیال میں 14 سال، میں یہ تب کا استعمال کر رہا ہوں المکتبۃ الشاملہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اس وقت کیا عربی آتی تھی؟ کچھ نہیں آتا تھا۔ گھر میں والد صاحب کو ہم نے دیکھا، یہ المکتبۃ الشاملہ نا سب سے پہلے جو پاکستان میں ہے اس کا نام تھا شاملہ لائبریری، اس میں صرف 6 کتابیں آئی تھیں، اور یہ بڑی پرانی بات ہے۔ اس وقت یہ لیپ ٹاپ تو نہیں ہوتے تھے، مونیٹر ہوتا تھا وہ بڑا سا، دیکھا ہوگا آپ نے مونیٹر، ایک تو ایل سی ڈی آ گئی ہے نا اس کے بعد، جی جی بالکل، اس سے پہلے پہلے وہ مانیٹر سسٹم تھا، پورا مانیٹر ہوتا تھا۔ جی مانیٹر، اور اس کے آگے ایک اور وہ ہوتا تھا کہ نظر آپ کی خراب نہ ہو، ایک الگ آ کے جو ہے نا وہ شیشہ ٹائپ لگا تین ہوتا لگی تھا۔ ہوتی تھی جی، شیشہ ٹائپ بالکل۔ تو وہ تھا ہمارے والد صاحب کے پاس۔ ان کے ایک دوست تھے یمن کے، وہ یہاں رہتے تھے اور ایک ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر تھے، تو یمن والوں نے وہ شاملہ لائبریری جو ہے اس کو لانچ کیا، اور اس میں صرف 6 کتابیں تھیں آپ کی، یہ جو کتب ستہ ہے، سایہ ستہ جسے لوگ کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صرف یہ 6 کتابیں تھیں۔ تو وہ لے کر آئے اور انہوں نے والد صاحب کو دی کہ یہ کوئی بھی آپ حدیث لکھیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں فوری طور پر، باب، کتاب نمبر، صفحہ نمبر، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے دیکھا تو بڑا مفید پایا، پھر انہوں نے مختلف جامعات میں وہ بھجوائی فائل، اس وقت وہ سی ڈی میں ہوتا تھا، پھر الحمدللہ وہ پھیل گیا، اور اس کے بعد ایک اور آ گیا، اس میں 9 کتابیں تھیں، اور کرتے کرتے اس وقت آپ کے سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے، اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، اس میں ہزاروں کتابیں ہیں۔ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم اس کو مٹاتے ہیں، یہ التصنیف آپ دیکھ لیں، عقیدہ کے متعلقہ 773 کتب ہیں، فرق اور ادیان کے متعلق 147 ہیں، تفسیر کے متعلق 261 کتب ہیں، علوم القرآن اور اصول تفسیر کے متعلق 308 ہیں۔ ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں تو کتب السنہ جو ہیں، حدیث کی کتابیں، یہ 1235 کتب ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، یہ ساری کتابیں حدیث کی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا مجموعہ 100 احادیث کا پڑھا ہے،
تو آپ اندازہ کریں یہ ساری جو ابھی آپ کے سامنے کتابوں کے نام چل رہے ہیں یہ احادیث کی کتب ہیں جو 1235. اب دیکھیں نا خریداری کتنی مشکل ہے. آپ نے بھی یہ نخبہ کی کتاب ہی خریدی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی مہنگی کتاب ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ رسالہ اس کو کہتے ہیں. تو بڑی کتابیں جو ہیں وہ تو اتنی مہنگی آ رہی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں. ابھی ایک میں نے آپ سے پہلے شاید ذکر کیا تاریخ دمشق کی کتاب ہے 80 جلدوں میں. تو اس کی قیمت وہ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ 5 یا 6 لاکھ روپیہ ہے. جی اب کون خریدے گا اور کیسے خریدے گا؟ یہ تو اللہ بھلا کرے یہ ان لوگوں کا جنہوں نے المکتبۃ الشاملہ ایک سافٹ ویئر ہمیں مہیا کر دیا. ہم تو حدیث کی کتابوں کے نام نہیں یاد کر سکتے کہ کتابوں کے نام کیا ہیں. سر اس مکتبہ کے یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی نئی کتاب اپلوڈ ہوئی ہو تو وہ فوراً ہاں وہ فوراً آ جاتی ہے. یہ اس وقت آپ کے ہاں سامنے جی نا ایک آپشن ہے، آپ بالکل سائڈ پہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا سبز کلر میں، یہاں ٹک لگا ہوا ہے. اس ٹک کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں جدید آئی ہیں وہ میں نے الحمدللہ اس میں ان کو اپلوڈ کر لیا ہے. آتی رہتی ہیں جو نئی کتاب آئے وہ ساری کتاب کا بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب نہیں آ گئی. سر یہ مجھے میرے چھوٹے بھائی نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے 10-12 سال پہلے، سعید اختر، شاید آپ نے نام سنا ہو، عبد السلام بن محمد کے پاس جاتے تھے جب وہ منڈی والے کوارٹر میں رہتے تھے. کب سے بولا صبح جانا ہے ابھی آپ کو سکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ سر مکتبہ شاملہ سر اس وقت کتاب طہارہ من بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. ہاں یہ آپ کا نیا کورس جو ہے نا وہ ڈیزائن کر دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم لوگ سٹارٹنگ جو ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں. کیا مطلب ہے نا جو ابو آپ کے ابو روز بولتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. اتنے ٹائم سے بولا ہے لیکن وہ پھر کال کرتے ہیں پھر بولتے ہیں عائشہ پہ رکی ہوئی ہے تو نا پھر اب کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم یہ التبیان کا کیا میننگ ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے خوب وضاحت. تبیان لکل شیء قرآن کریم میں ہے نا. صحیح. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر میں نے پہلے بھی عربی لینگویج کے حوالے سے بات کی تو اب میں پھر میرا یہی کویشچن ہوگا کہ عربی سے شروع سے کافی شغف ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح عربی لینگویج سیکھ لوں، تو اس کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ کوئی بہتر رہنمائی فرما دیں. مقرر گزارش یہ ہے کہ ہم نے کورس لانچ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے مؤخر کیا ہے. انشاءاللہ جب وہ شروع کریں گے آپ سے بھی ذکر کریں گے. اس کے چند ہم لیول بنائیں گے تاکہ اچھے سے اس کورس کو کیا جا سکے. اس سے پہلے رمضان میں ہم نے ایک کورس کروا لیا تھا، اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا الحمدللہ. جی جی. یہ جو یہ حدیث کورس ہے اس کی فیس کتنی ہے؟ یہ جو بھی کتاب و طہارہ والا ہے، جی جی پتہ نہیں دائرے والے کیا رکھتے ہیں، میں نے تو ان کو بولا ہوا ہے کہ 500 فیس رکھیں، اتنی کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک. نخبہ کی بھی اتنی تھی نا، 500 تھی. جی جی. اس کی بھی کوشش کر کے میں نے ذکر تو یہ کیا کہ 500 رکھی جائے اور امید ہے انشاءاللہ بات کو قبول کیا جائے گا. شیخ صاحب جی میں نے لاسٹ ٹائم نا رمضان میں کورس کیا تھا اسی یونیورسٹی سے. کون سا کورس کیا تھا؟ وہ تعلیم دین. جی تو
ایک جنہوں نے مجھے قاری صاحب نے پڑھایا تھا ان کا نام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، پڑھا آپ نے تھا اور نام مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں مجھے بھول گیا ہوا ہے نا لیں تو جی، وہ اسی لیے نمبر استاد سیو تھا صاحب کا لیکن نام وہ بھول گیا، ریسیٹ پورا کیا تو ایک وہ ماہ آپ نے ان سے پڑھا۔ اس پر تو آپ کو جرمانہ پہلے کرتے ہیں پھر نام بتائیں گے۔ قاری عبدالستار صاحب تھے غالباً۔ جی 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 جزاک اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آج میں ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں شیخ ماد لطفی صاحب حفظہ اللہ وہ فرما رہے تھے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں آئے، تو جو چیز آپ کے پاس سپلائی موجود ہے اس کو آگے آپ بھیجیں تاکہ نئی سپلائی آئے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر یہ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کو آگے پڑھا سکیں یا آپ اجازت میں تو دیتے پہلے ہیں؟ دن سے دانش کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے پڑھائیں پڑھائیں، اس کو آگے پڑھائیں، میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا۔ جو جی طلبہ صحیح۔ طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے 5 6 10 سال 15 سال پڑھیں گے پھر اس قابل ہوں گے کہ ہم پڑھائیں، وہ آج سے پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ جی میں ایک ادارے میں گیا، ادھر لاہور میں ایک ادارہ ہے، نام اب میرے ذہن سے وہ محو ہو گیا، کچھ سال پرانی بات ہے۔ میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کر، ایک وہاں استاد جو تھا اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ تو میں نے کہا یہ یہاں کے استاد صاحب ہیں؟ مدیر صاحب نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ تو یہ یہاں کے استاد ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں اور یہ صبح جا کر پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ 60 سالہ ہی استاذ نہیں ہوتا، 50 سالہ ہی استاذ نہیں ہوتا۔ استاد بننے میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ جو فن آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ہلکا سا شغف، کچھ درک ہو، پڑھانا شروع کر دیں، لیکن پھر استاد ہی نہ بن جائیں، اپنے آپ کو متعلم سمجھیں، شاگرد سمجھیں، جہاں نہیں آتا کسی سے پوچھیں، 1000 مرتبہ پوچھیں۔ اور بلکہ بہترین استاذ وہ بنتا ہے جو اپنے اساتذہ کی موجودگی میں پڑھانا شروع کر دے۔ کیوں؟ جہاں مشکل پیش آئے گی اپنے استاد صاحب سے رہنمائی لے سکے گا۔ اگر استادوں کی وفات کے بعد وہ پڑھانا شروع کرے تو پھر رہنمائی کس سے لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی موجودگی میں صحابہ کو استاد بنا دیا تھا، تبھی تو 70 علماء قرائے کرام آپ نے روانہ کیے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو رستے میں شہید کر دیا گیا، وہ آپ نے معلم بنا کے بھیجے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو یمن معلم بنا کے بھیجا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم تو نہیں تھے؟ جی آپ سے بڑے تو نہیں تھے، آپ کے تو شاگرد تھے۔ جی آج میرے خیال میں 30 تاریخ ہے، تو کل اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ ہم کلاس رکھ لیں گے۔ اس کا آپ نے مجھے بتا دینا ہے، ابھی بتا دیں، گروپ میں بتا دیں، اور یکم کو ہم چھٹی کریں گے۔ اس میں آپ جو ہے نا وہ طبیان سپورٹ پہ رابطہ کریں، ان سے نخبۃ الاحادیث جو آپ نے کورس کیا اس کا سرٹیفکیٹ طلب کریں، اور پھر آگے 2 جنوری کو انشاءاللہ ہم یہ کتاب الطہارہ من بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال ہے کہ سجدے کے اندر یا رکوع کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، اس کی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو ایک شیخ قاری صاحب ان سے میں نے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔
آپ रहनुमाई फरमा दें। यानी सुबहानक अल्लाह वाली दुआ के साथ ये सुबहान रब्बिल आला 3 बार पढ़ना जरूरी है, ये कहा उन्होंने? जी जी, उन्होंने ये कहा नहीं कि ये नहीं भी पढ़ना जरूरी है और सजदे में सुबहान रब्बियल अज़ीम ये भी पढ़ना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग अलग साबित हैं, बल्कि मैं तो ये जी कहता हूँ कि एक जी सजदे में साबित शुदा 2 दुआएं पढ़ने का सबूत भी नहीं है। मेरे अच्छा ख्याल में हम सब ने यहाँ जितने यहाँ मौजूद हैं बचपन में यही याद किया हुआ है, जी 3 जी मरतबा बिल्कुल सुबहान रब्बियल आला और 2 बार या 1 बार वो सुबहानक अल्लाह जी। वाली दुआ। हाँ, और ये भी जबकि बड़ा ये 2 मारूफ है कि दुआएं एक सजदे में या एक रुकू में इनको इकट्ठे पढ़ना नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। आपने जब सजदा किया तो सजदे में एक तरह की दुआएं मिलती है, वो या सुबहानक अल्लाह मिलती है, या सुबहुन कुद्दूसन वाली मिलती है, अल्लाहुम्मा लका सजदतु वाली मिलती है, सुबहान रब्बियल आला वाली मिलती है, दीगर दुआएं। अच्छा, यानी कि ये नहीं है मतलब कि सारी दुआएं मिला के पढ़ ली जाएं जी, या 2 मिलाकर पढ़ ली मैं कह जाएं रहा हूँ या इसका 3। सबूत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी पढ़ा हो, ये नहीं मिलता। जी ये जी दूसरा अलग सवाल है कि हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। जी और तीसरा सवाल इसी से मिलता जुलता आगे ये होगा कि जो पढ़ ले उसकी नमाज का हुक्म क्या है। जी। तो ये 2 शेख ये भी क्लियर सवाल कर दें बाद वाले तीनों, हैं। मैं ये भी सिर्फ तीनों पहले की बात क्लियर। कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता। जी। हम्म। और दूसरा जो आपने बताया कि क्या जी पढ़ जी सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। हाँ, इसमें बेहतर ये है कि खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन और तरीका तो तीसरा आपका ये कि तरीका है। नमाज हो जाएगी कि नहीं, अब जिन्होंने पढ़ लिया या हाँ, वो पढ़ते हो हैं। जाएगी, वो हो जाएगी। और एक शेख मोहतरम ये सवाल है कि मेरी रहायश ना मस्जिद की छत पे है, जी तो मस्जिद के जहाँ पे जूता उतारने वाली जगह है ना, वहां से 4 सफ़े क्रॉस करके तो फिर सीढ़ियां चढ़ती हैं ऊपर। ठीक है। मतलब जहाँ पे जूते उतरते हैं ना, वहां पे जो मस्जिद का फर्श शुरू हो जाता है वो तकरीबन 3-4 इंच ऊंचा है जूतों वाली जगह से। और एक 2-3 सफ़े क्रॉस करके तो सीढ़ियां आती हैं। वो चूंकि जी सीढ़ियां उस जगह पे है जहाँ पे सफ़े बनती हैं, लेकिन उस जगह पे सफ़े नहीं बनी है आज तक, क्योंकि सफ़े पीछे ही रह जाती हैं। तो शह मोहतरम उसके बारे में ये है कि अक्सर तो कभी दिल में ज्यादा खौफ आ जाए तो जूता उतार लेते, लेकिन अक्सर बाजुकात मतलब इसको गलती समझ लें। मैं आपका सवाल समझ गया अ, हूँ। जो हिस्सा आपने मस्जिद के लिए मुकर्रर कर लिया है, मुतय्यन कर लिया है, वो तो मस्जिद है। जी जो मस्जिद की जगह मस्जिद के लिए मतलब नमाज के लिए मुतय्यन नहीं, जी जी उसका हुक्म मुतय्यन जगह वाला नहीं है। जी मिसाल, एक सफ़ों वाला हाल है जी जी। जहाँ लोग है नमाज वो पढ़ते इकट्ठा हैं, ही, लेकिन एक वहां जूतियों तक वाली कभी जगह है। बनी नहीं सब। जी अब जी जिसने इस मस्जिद में फंडिंग की थी जी जी उसने तो मस्जिद के नाम पे ही दिया, जी जी लेकिन आपने उसमें से कुछ हिस्सा वॉशरूम्स के लिए बना लिया, कुछ वुजू के लिए बना जी लिया, और कुछ जूते रखने के लिए बना लिया, कुछ पार्किंग के लिए बना लिया, कुछ इमाम या खतीब की रिहाइश के लिए बना लिया। जी जी जिसके लिए जो हिस्सा मुतय्यन किया गया वो उसी के साथ तसव्वुर किया जाएगा, वो मस्जिद नहीं होगी। जी। इसी तरह लेकिन मेरे ख्याल जो मैं दूसरी मस्जिद में मंजिल है, मौजूद हूँ, कैमरा खोल के दिखा दूं आपको, जरा वाजी हो जाएगा। दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल कैमरा नहीं चल रहा, पता नहीं सिग्नल की प्रॉब्लम है शायद। चलिए आप तस्वीर भेज दीजिएगा, दोबारा ग्रुप में भेज दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। चले, मैं ना तस्वीर भेज दूंगा, ये थोड़ा सा क्लिप बना के ना आपको पर्सनल में सेंड कर दूंगा। जी ठीक तो है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, किसी का कोई सवाल, कोई इश्काल?
شیخ مکرم وہ کتاب نصیحتوں والی ابھی تک گروپ میں نہیں آئی، اس کا PDF السلام وہ میں علیکم قاری مانگنا صاحب. چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں بیٹھتا ہوں اور اس کی فائل ڈھونڈ کے نا اس کا السلام PDF علیکم. بنا کے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب بلغوا انی ولو آئیے اس پہ رفعات کر دیں. بلغوا عنی، مجھ سے پہنچاؤ، ولو آیا، خواہ وہ ایک آیت ہی ہو. اس کی وجہ تو یہی ہے نا، ایک آیت بھی مجھ سے سیکھو، آگے اس کو پھیلاتے جاؤ. آپ کے ایک ساتھی جو ہے نا، انہوں نے 2-3 بار وہ ذکر کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت سنانے کا، تو ایک سورہ مبارکہ انشاءاللہ میں بھی سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم پڑھنے کا میں قائل نہیں ہوں، اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. ایک اس کی السلام کیا علیکم. توجیہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کیا وجہ کیا ہے؟ وضاحت کر دی. صدق اللہ العظیم. بس ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تلاوت کی ہو اور بعد میں صدق اللہ العظیم پڑھا ہو. تو کوشش کیا کریں جو کام ثابت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے وہ کام کیا کریں. اسپیشلی اسی فن پہ کتاب لکھی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، زاد المعاد. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے شب و روز، ان سب کی وضاحت انہوں نے کی ہے. جی میرے خیال میں ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شیخ سی آپ جمعہ فیصل آباد میں پڑھاتے ہیں اور رہائش آپ کی لاہور ہے کہ فیصل آباد ہی ہے؟ رہائش میری لاہور ہے اور جمعہ کچھ سال میں نے فیصل آباد پڑھایا ہے. جی تو چند ماہ ہوئے ہیں یہاں لاہور میں شروع کر لیا جمعہ بھی. اچھا رہائش بھی لاہور ہے اور مطلب جمعہ بھی لاہور پڑھا رہے ہیں. جی وہ میں نے آپ کا وہ یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو وہ پتہ لکھا ہوا تھا نا، اور وہ چینج کر لیں میرے حال پیچھے ڈی پی پہ پکچر لگی ہوئی ہے کہ میرے حال وہ جمعے آپ نے ادھر ہی پڑھائے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہوگا، جو جس مسجد میں پڑھایا ہوگا وہ اسی کا ایڈریس ہوگا. تو اب کس جگہ پہ پڑھا رہے ہیں جمعہ؟ اب یہ ہے مسجد التقوی. کس جگہ پہ؟ یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا، جی اسی پہ آگے آپ جائیں واگا بارڈر کی طرف جی تو جی اس سے پہلے مناوا آتا ہے، مناوا عمر خان جی روڈ، جی بالکل. مین روڈ پہ یہ مرکز ہے التقوی. شیخ یہ اپنا مرکز ہے آپ کا؟ نہیں، ایک ساتھی ہیں جی جی. ان کا ہے تو اپنا. شیخ جس یہ پیرائے جو میں آپ اپنا کہہ رہے ہیں ویسے کبھی ہم نے نہیں بنایا. چلے اللہ تعالیٰ دے دیجیے گا آپ جی کو، آپ اللہ رب اپنے العزت یہ خدمت ہے جی، مسجد جو بنانا ہم نے دین حدیث کا پڑھی ہے کہ کام اللہ اپنے تعالیٰ مرکز جنت میں میں گھر کرنے کو. بناتا اور ہے. آج نا ایک جمعہ پڑھا ہے میں نے تو اس میں مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں بعض روایتیں نا ہمیں دبانی پڑتی ہیں کہ ہمارا بھی جو ہے نا پیڑ نہیں لگا نہیں، ہوا آپ ہمیں بھی ماشاء اللہ انتظامیہ خطیب کو. امام ہے. ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، نہیں معلوم آپ میں سے کچھ لوگوں سے پہلے میں نے یہ شیئر کیا ہو واقعہ، دوبارہ سن لیں گے.
जुमा एक मस्जिद में पढ़ाया और मैंने वहाँ जुमा पढ़ाने से पहले उनको कहा कि मैंने खाना किसी के घर से नहीं खाना। मुझे पता है खाना खाना चाहिए, कोई दावत दे कबूल करनी चाहिए, लेकिन मैंने करनी नहीं है। इसको आप मेरी गलती समझें कि ये मेरी गलती होगी। अल्लाह से इसकी माफ़ी हम मांगेंगे इंशाल्लाह। तो वो मेरी बात को समझ गए, उन्होंने कभी खाना नहीं रखा किसी के घर भी। एक दिन हुआ ये कि एक साहिब आए और बहुत ज़िद की उन्होंने वहाँ के मुंतज़िम से और कहा कि कारी साहब को खाने के लिए मेरे घर में लेकर आएँ। वो इसरार जब उसका ज़्यादा देखा तो मुंतज़िम ने भी इसरार किया। मैंने कहा चलें, चले जाते हैं। अभी मियाँ साहिब, अब्दुल बासित साहिब, खाना हमने शुरू नहीं किया। जी जी खाना आ गया था सामने और हम हाथ अपने बढ़ा रहे थे आगे खाने की तरफ। तो उसमें से वो 2 भाइयों की वो रिहाइशगाह थी। एक भाई जो मेरे साथ बैठे थे, वो मुझे कहने लगे, कारी साहिब, खतीब साहिब, यहाँ सूद के खिलाफ आपने नहीं बोलना, क्योंकि हमारा इस शहर में सूदी लेन-देन है और मस्जिद को फंडिंग वगैरह हम करते हैं। तो मैंने वो हाथ जो आगे बढ़ रहे थे खाने की तरफ, वो पीछे कर लिए और मुंतज़िम साहब से कहा, मैंने कहा आपको मैंने बोला नहीं था कि मैंने किसी के घर खाना नहीं खाना। ये देख लिया इसका नतीजा आपने। ये रहा आपका खाना और ये हम निकल रहे हैं यहाँ से, और आइंदा जो खुतबा जुमा है वो सूद पर ही होगा। तो आप अगर मुनासिब समझें तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, नहीं तो किसी और तरफ आप रुख कर सकते हैं। इस बारे नहीं आपने घबराना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं। हज़ार हम में ख़ामियाँ हैं और सारे जी इंसानों जी में जी होती हैं, जी जी लेकिन इस तरह के मामलात पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब देंगे जाके कि फ़लाँ मुंतज़िम ने कहा था कि पैसे मुझसे ज़्यादा ले लेना, और सूद के बिल्कुल खिलाफ तकरीर नहीं करनी, अजीब बात है। जी जी वो आज जो कारी साहब ने मुनासिब जुमा पढ़ाया ना समझें तो वो मैंने तो बयान करें। जी जी आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जो बुराई देखते उसकी इस्लाह आप करते। हाँ, अच्छे अंदाज के साथ। हमारे जी बाज़ खुतबा इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अच्छा अंदाज नहीं इख्तियार करते, जी तो नॉमिनेट कर वो ना देते हैं, फलां इधर वो साहब ऐसे कारी साहब कहते है हैं। तो वो 2 जुमे हो गए हैं, वो हर जुमे में ना मतलब मैंने अभी तक जुमा तो नहीं पढ़ाया, कोशिश पूरी है, बस हिचकिचाहट है। तो वो ना हर जुमे ही मतलब इमाम मस्जिद के बारे, इंतजामिया के बारे ना बड़े वाज़ेह अल्फाज में नाम ले ले के ना बयान करते हैं, लेकिन वो बस बस थोड़े उनसे ना से कभी ये भी एक तरीका है और ये भी एक अच्छा अंदाज है, उन्हें चाय पे बुलाएं। जी जी चाय पे बुला के उनसे बड़े अदब के साथ ही गुजारिश करें कि आप इस्लाह करें, आपका इस्लाह करना बनता है, लेकिन ये नाम लेकर मुअय्यन करके, जी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। ये देखे ना, इंतजामिया के चंद बंदे ही होते हैं, डायरेक्ट कह देना कि इंतजामिया इस तरह की है, हुँ, जाहिर बात है उसमें तो चंद बंदे ही होते हैं, जी, जी। या इमाम मस्जिद, जाहिर और बात है ये जिस मस्जिद में भी। अल्फाज ज़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं कि इंतज़ामिया की गलती, कुछ भी ना कहें। आप बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तो था कि मा बालु अक़वामिन, लोगों जी को क्या हो गया, यश्तरितून शुरूतन लैसत फ़ी किताबिल्लाह, ऐसी-ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जो अल्लाह की किताब में है ही नहीं। हर वो शर्त जो किताबुल्लाह में नहीं वो बातिल है, खा व इन कान मिअत शर्तिन, वो 100 शर्तें क्यों ना हों। जी अब ये एक बंदे का मसला था, वो जी बरीरा को आज़ाद करना था ना, तो वो शर्त वला की लगा रहे थे। जी जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने ये बात तो कही है, लेकिन अंदाज़ शानदार रखा है, किसी को पता नहीं चला किस बारे में बात हुई है, जी और इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं। अंदाज़ ऐसे का हो कि वो बात मुतलक हो, जिस जी दिल में कमी होगी, खोट होगी, वो समझ जाएगा बात को कि ये बात किसके बारे में की जा रही है। शेख अल्लाह ताला आपके ना इल्म और अमल में बरकत दे। यकीन करें कि मैं ना बहुत देर से सोच रहा था कि मुझे कोई इस तरह का अंदाज मिले, बड़ा धीमा सा, और कुरान अक्सर उलमा जो है ना पंजाबी के खतीब ज्यादातर वो कुरान बड़ा बिगाड़ देते हैं अपनी तर्ज को सीधा करते करते ना। तो आपका अंदाज बहुत दिल को लगा है। अल्लाह ताला मजीद आपको इज्जतों से नवाजे, इल्म में और अमल में बरकत दे। अल्लाहुम्मा अ, आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, बस थोड़ा सा वो कुछ मुझे ना अल्लाह गाइडलाइन ताला आप मिलेगी, थोड़ा सबका मुझे। सीना खोल दे, शाह आमीन सदर आमीन फरमाए और किताब व सुन्नत को आगे फैलाने में आमीन आपका दस्तो बाजू बन जाए। आमीन। कुछ थोड़ा सा अस्सलाम ना वालेकुम। मतलब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मोहतरम आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, माज़रत।
جی ٹھیک ہے کریں. میں نے تھوڑی سی شیخ صاحب سے رہنمائی لینی تھی کہ میں شیخ جمعہ صاحب پڑھانا جیسے آپ چاہتا نے ہوں تو کہا کہاں سے شروع کرنا چاہیے. کچھ ایسی کتاب ہو جس کا مطالعہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر بھی کرے. درس تو میں گاہے بگاہے دیتا رہتا ہوں. ایک نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلائے جمعہ پڑھانے کے لیے تو آپ پڑھا دیتے ہیں. جی چلے جاتے ہیں, بس وہ انتظامیہ سے اجازت لے کر, کیونکہ اس سلسلے میں ہم انتظامیہ کے پابند ہیں. ان سے اجازت لیں, وہ دے دیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر وہیں پہ ہی پڑھا دیتے ہیں. جی آپ نے عبد الباسط صاحب آپ نے پوچھا ہے تو اس حوالے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب ہے نا اس کی مترجم رکھیں. 2 جلدوں میں مکتبہ دارالسلام سے مطبوع ہے, جی جی اور اس میں بڑی اچھی تقسیم ہوتی ہے موضوعات کی. جی جی تو 5-6 حدیثیں ایک موضوع پر یاد کر لیں, جی اس کے متعلق کچھ واقعات اگر مل سکیں وہ دیکھ لیں, اور جی کوشش کریں آدھے گھنٹے کا جمعہ 20 منٹ کا جمعہ پڑھائیں. جی مختصر ہونا چاہیے خطبہ. جی جی ریاض الصالحین یا پھر مشکات المصابیح. جی مشکات میں بھی بڑی عمدہ ترتیب ہے, موضوعات کی ترتیب بہت اچھی ہے. جی جی درس میں میرا اور اسی اگر سے کچھ بہترین بھی نہ ہو سکے تو پھر جی جی زاد الخطیب اسحاق صاحب کی جو کتاب ہے نا, مولانا اسحاق زاہد صاحب کی, جی جی 4 جلدوں میں ہے شاید, جی جی تو اس بالکل. میں موضوعات بنے ہوئے ہیں. اس میں سے آپ چند چیزیں یاد کر لیں. وہ خطبہ کافی ان کا لمبا ہوتا ہے, جی جی تو میں نے ایک بار استفادہ کیا تھا, مجھے تو وہ اچھا لگا ان کا انداز نا. اس کے بعد کبھی کتاب دیکھی نہیں. میرے پاس تھی, ایک جی نئے خطیب بن رہے تھے, وہ پھر کتاب لے گئے تھے, دوبارہ واپس نہیں کی انہوں نے. جی جی اس میں انشاءاللہ بڑی اچھی رہنمائی ملے گی. زاد الخطیب سے جی مولانا اسحاق صاحب کی. جی ٹھیک ہے. وہ دوست کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, سوال کر لیں. جی شیخ محترم آپ نے کہا کہ جو مسجد کا حال مختص ہے نماز کے لیے, تو کیا صرف وہ مسجد کہلائے گی یا جو مطلب اس کے واش روم ہے یا اس کا سین ہے یا جی امام و مختص خطیب جو ہے نا یا وہی مسجد کہلائے گی. نہیں جو فنڈنگ اذا ہوتی دخل ہے. احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. اب مجھے بتائیں جو واش روم ہے اگر اس کو آپ مسجد کہتے ہیں تو واش روم کے لیے جب بیٹھے گا پھر بھی 2 رکعتیں پڑھے گا. نہیں لیکن اس میں یعنی یہ مختص تو ٹھیک ہے, یہ بات میں سمجھ گیا, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے بھی مسجد کی واش روم ہے اس کے لیے فنڈنگ کریں, یہ امام صاحب کا کمرہ ہے, یہ خطیب صاحب کا ہے. وہ تو جنرل جو عرف عام میں کہتے ہیں کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے کوئی فرق تو نہیں دو تین چیزوں میں. نوعیت واضح نہیں ہوئی سوال کی. نہیں جو مسجد کی فنڈنگ ہے اس سے اگر واش روم بنائیں یا امام و خطیب کا رومز بنائیں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا نا, اس میں کوئی مسئلہ تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہوگا, کیونکہ اس میں سارے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیسہ جا رہا ہے اس میں مسجد کی ساری چیزیں بننی ہے. مسجد کا ہیٹر بھی آنا ہے, مسجد کا اے سی بھی آنا ہے اس سے, اور وہ جو پیسے سارے جمع ہو رہے ہیں اس میں سے قاری صاحب کی تنخواہ بھی جائے گی. الا یہ کہ مولوی دانش کہہ دیتا ہے کہ میں جو بھی آپ کو پیسے دے رہا ہوں مسجد والوں کو, اس کی آپ صرف قالین لے کر آئیں گے, تو پھر مسجد والے پابند ہے کہ وہ قالین ہی خریدیں. اگر آپ نے پابند کر دیا تو نہیں اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ڈونیٹ کیا کہ یہ اس اکیڈمی میں یو پی ایس لگوا لیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یو پی ایس سے زیادہ موٹر کی ضرورت ہے, تو آپ مجھے ہاں بتائیں کہ اس وہاں پہ میں کیا آپ وہ جو دینے والا ہے نا اس کی اجازت پہلے لیں گے. اس کی اجازت کے بغیر کرنا یہ عرفی طور پر کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. مثال اس نے دیا کہ یو پی ایس آپ لگائیں گے اس مسجد میں, وہ پیسے دے کے چلے گیا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت مسجد کے لاک کی اور مسجد کا جو ہے نا وہ شیشہ ایک لگنے والا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ نے وہاں پہ پیسہ صرف کر دیا. 3-4 ماہ بعد وہ آدمی ہے اور اس نے کہا کہ کیا مطلب آپ لوگوں نے یو پی ایس نہیں لیا, میں پیسے دے کر گیا تھا. پھر وہ بدزن ہوگا, اور اللہ کے گھر کے ساتھ اس طرح کا بدزن ہونا یہ کوئی اچھا نہیں لگتا. یا تو اس سے اجازت لے لی جاتی اس چیز کی, اجازت نہیں پھر اس کا پیسہ کسی اور مد میں استعمال نہ کیا جائے. اگر وہ اس کام سے زیادہ فنڈنگ ہو تو وہ دوسرے میں کر سکتے ہیں.
بہرحال اگر کسی نے متعین کیا ہے نا فلاں چیز کے لیے، پھر اس کی اجازت کے وہ ہو ساتھ گیا ہونا چاہیے. وہ اگر ہو گئے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یعنی پیسہ اضافی ہو گیا، بچ جی گیا، اضافی ٹھیک ہو ہے پھر کر لے. کیونکہ اس نے جو کہا تھا یو پی ایس وہ تو لگ گیا. اب اضافی پیسے دو صورتیں تھی، ایک ہے کہ اس کو واپس کر دیا جاتا، دوسرا کس میں لگایا جائے، لگا لیا ٹھیک ہے. اس میں بھی بہتر اصل چیز میں جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اس ساتھی کو اعتماد میں لینا. کل کلاں وہ مسجد یا مسجد کے جو متولیان ہیں ان کے بارے کوئی حرف نہ اٹھا سکے، بس یہ اصل مقصود ہے، تاکہ یہ گھر بدنام نہ ہو. ذکر کیا جا سکتا ہے، آج کل تو جدید دور ہے، آپ نمبر لے لیں، اسے ذکر کریں بھائی آپ نے یو پی ایس کا کہا تھا، وہ الحمدللہ آ گیا، 1,000 روپیہ اضافی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ وہ خود ہی آپ کو کہہ دے گا فلاں مد میں یا کسی بھی کام میں استعمال کر لو. اس کا ذرا ہوتا ہے کہ وہ آپ اعتماد میں لے لیتے ہیں، وہ آدمی اعتماد میں آ جاتا ہے اور آئندہ بھی وہ آپ کے ساتھ منسلک رہتا ہے. ہمارے ایک استاد صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی وہ فنڈنگ کے لیے گیا، آزاد کشمیر کے علاقے میں پہنچا اور اس نے جا کر مسجد کے لیے اپیل کی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یار 1,00,000 روپیہ خالص حرام کمائی کا میرے پاس ہے، کیا کروں؟ مولوی صاحب نے کہا دے دو، میں مسجد کے واش روم بنا لوں گا. اس نے کہا مولوی صاحب مسجد کے ہی واش روم ہے نا، وہ وہاں اللہ کے جو گھر میں آنے والے مہمان ہیں انہوں نے ہی وہاں قضائے حاجت کرنی ہے نا، وہاں انہوں نے اپنا صفائی وغیرہ کرنی ہے. تو اگر آپ یہ بات نہ کہتے تو وہ ساری مسجد میں خود تعمیر کروا دیتا، لیکن آپ 2 نمبر کام کر رہے ہیں، لہذا میں نے آپ کو 1 روپیہ بھی اب نہیں دینا. اب علماء کے فتاوی جات موجود ہیں کہ حرام جو پیسہ ہے اس کو واش روم بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، پبلک فارم پہ وغیرہ وغیرہ، اگرچہ جائز تو ہے یہ، لیکن وہ آدمی اعتماد میں نہ آیا نا. اس صحیح. لیے اچھا دوسری ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے بینک کی جو نوکری ہے جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں بڑی صاف سی رائے ہے جو سارے علماء کی رائے ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اضطراری کیفیت تو بہت مجبوری ہو اور اضطراری دیگر کیفیت میں خنزیر حلال ہے، تو اگر کسی آدمی کی وہی صورت بن جائے اضطراری تو پھر ٹھیک ہے. اس میں اچھا مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ مطلب اس جب کی تو تک اضطراری اضطرار ہے تب تک. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے آگے جو اضطراری کیفیت میں ایک کتا لیا، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت آپ نے حاصل کیا اور ایک وقت کا کھانا آپ نے کھا لیا، بقیہ آپ نے فریج میں رکھ لیا. میں ایک مثال کرتا ہوں، بات کرتا ہوں. اب کچھ دن بعد یا اس سے اگلے ٹائم ہی آپ کا اضطرار ختم ہو گیا، تو آپ کیا وہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سوال کیجیے. آپ نے کتے کا یا خنزیر کا اضطراری کیفیت میں گوشت حاصل کیا، جی جی ایک بار کھانا کھا لیا، آپ نے وہ گوشت سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اگلے ٹائم پھر ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اگلے ٹائم میں کھانے کے ٹائم میں آپ کا وہ اضطرار ختم ہو گیا، تو کیا وہ اس گوشت کو پھینک دیں گے یا دوبارہ اس کو کھائیں گے؟ اس کو پھینک دیں گے. ہوں پھینک دیں گے. ہاں، تو یہ اضطرار اگر کسی کا ایسا ہے، بینک کی نوکری کا، اس نے 5-6 دن نوکری کی، اس کے پیسے اس کو مل گئے، اضطرار ختم ہو گیا، چھوڑ کے بھاگ جائے، اب کوئی اور کام کرے. مثال اس نے 1 ماہ نوکری کی ہے، اسے 10,000 مل گیا، مثال دیتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، 10,000 روپے مل گیا، اس کا اضطرار ختم ہے، 10,000 لے اور اس پر اپنا کوئی کاروبار شروع کر لے، کچھ نہیں ریڑھی لگا لے، 10,000 تک وہ کام تو ہو جاتا ہے، اضطرار ختم ہو گیا. کئی لوگوں کا ساری زندگی چلتا ہی اضطرار ہے، گھر ذاتی نہیں ایسے تو اضطرار ہی چل رہے. عجیب بات ہے جی بھائی، گھر ذاتی ہونا کیا یہ شریعت نے حکم دیا ہے؟ اس کا فرض ہے یہ کہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی گھر ہو؟ یہ غلط سوچ ہے جو لوگوں میں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بغیر ذاتی گھر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. شیخ ان کا پیسہ مطلب کسی دوسرے کے لیے تو حلال ہوگا نا؟ کیا کیا مطلب؟ یعنی پیسہ تو تھرو بینک ہی ہے، مطلب ان کی کمائی.
لیکن اگر میں پڑھاتا ہوں میری فیس ہے تو میری فیس میرے لیے حلال آپ ہوگی فیس نا۔ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو حلال طریقے کے ساتھ لیا ہے۔ صحیح، بلکہ ایسوں کی ڈبل فیس کر دیں۔ نہیں شیخ، میں نے فیس نہیں لی، میں نے کہا آپ یہ فیس میں نہیں لیتا۔ ویسے اجتناب کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں نا، کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی کاروبار میں بڑے آگے تھے یہ جو یہودی لوگ ہیں، تو تجارت آپ نے کی ہے ان کے ساتھ، مسلمان بھی کرتے تھے تجارت۔ آپ جنرل سٹور اوپن کرتے ہیں کوئی بھی کام، وہاں ایک آدمی آپ سے پیپسی کی بوتل خریدنے آ رہا ہے، ایک جوس خریدنے آ رہا ہے، ایک بسکٹ کا پیک لے رہا ہے، کیا ہر سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سودی لین دین تو نہیں؟ جی، اس میں آپ پابند نہیں ہیں کہ ہر سے پوچھیں۔ جو پیسے آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں آپ اچھے حلال، احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو خرید و فروخت تو حلال ہے، آپ تو خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی کا حلال کا کسی کا حرام کے۔ آپ نے تو جوس جو اس کو دیا 100 روپیہ اس کا لے رہے ہیں آپ۔ اسی طرح پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ نہیں، اصل میں پیسہ حرام نہیں ہے، اس کے جو ذرائع آمدن ہے کس طریقے سے وہ آیا ہے وہ حلال یا حرام ہے۔ بات تو وہی ہو گئی۔ نہیں، میں یعنی کنفرم کر رہا ہوں، یہی بات ہے نا۔ ہاں، یہی ایک ہی بات ہے یہ۔ صحیح، اللہ یہ کہ کوئی صورت بالکل واضح ہو، مثال کوئی آدمی کسی کی گاڑی چوری کرتا ہے اور آپ کو تحفہ دے دیتا ہے، یہ تو صحیح نہیں۔ شیخ تحفے کو بیچنا کیسا ہے؟ بیچ سکتے ہیں، یہ جو بات مشہور ہے نا، تحفہ بیچنا صحیح نہیں، آگے دینا بھی صحیح نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح، اور دوسری یہ ہے کہ جو یہ مساجد مدارس سے جتنی بھی NGOs ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے ان کے اوپر اللہ اکبر زکوٰۃ کبیرہ، صدقہ نبی علیہ السلام نہیں کھاتے تھے نا؟ بریرہ کو جب آزاد کیا گیا ہے تو اس پر صدقہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لائے، نسائی وغیرہ میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، تو گوشت تھا، وہ گوشت پک رہا تھا، امی جان عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا دیا تو کوئی اور سالن کے ساتھ دیا، تو آپ نے فرمایا وہ گوشت پک رہا تھا، وہ نہیں آپ لے کے آئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہیا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، اس کے لیے وہ صدقہ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، تو پھر آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے کھا لیا۔ اب اس میں نوعیت تبدیل ہوگی نا، نوعیت تبدیل ہوگی، یعنی صدقہ کیا گیا بریرہ پر، بریرہ نے آگے تحفہ دے دیا تو نبی علیہ السلام نے وہ تناول فرمایا، نوعیت تبدیل ہوگی۔ آپ ابھی کیا کر رہے تھے بات مدارس کے حوالے سے؟ ہاں، یعنی جو فنڈنگ ہے یہ جتنی بھی NGOs ہیں، یہ ہاں، یہ مساجد معاملہ مدارس، اور ہے، اس میں نا حلال کا مال ان سے طلب کرنا چاہیے۔ نہیں، ان کی جو فنڈنگ ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ان اداروں پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جی، ان اداروں کے اوپر، سمجھ نہیں آئی۔ کیونکہ ان ایک ادارے کے پاس 5 لاکھ روپیہ اس کا فنڈ پڑا ہوا ہے، پڑا ہے لیکن جی اس پر پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ؟ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں نہیں؟ نہیں، زکوٰۃ جو ہے نا وہ مکلف پر ہے، انسان پر ہے، آدمی پر ہے، آدمی کا پیسہ اس پر زکوٰۃ ہے، یہ آدمی کا پیسہ نہیں، یہ ادارے کا پیسہ ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ شریعت کے صحیح، احکام بندوں پر ہے نا، جی جی، وہ ادارے کا پیسہ ہے، بندے کا پیسہ تو نہیں، مدیر کا پیسہ تو نہیں ہے وہ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب میرا ایک سوال ہے، مطلب میں ایک ادارہ بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اسٹڈی کے حوالے سے،
تو اس پہ ہم کافی کام کر چکے ہیں سر، مگر میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتی تھی سر کہ ہم ابھی تک اس کا نام نہیں رکھے، تو میں نام مجھے کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ کس طرح کا ادارہ ہے، کیا اس میں آپ چاہ رہے ہیں؟ یہی دینی تعلیم کے حوالے سے سر، کیونکہ ہمارا مطلب میں ہوں ماشاء اللہ، مطلب میں کورس کر رہی ہوں عالمہ کا، میرا فرسٹ ایئر ہے، مگر ماشاء اللہ میرے جو کزنس ہیں آپ اور ادارہ ہمارے کافی کہاں پہ شروع پرانے کرنا چاہ رہی ہیں؟ آن لائن ادارہ کر رہے ہیں ہم لوگ سر۔ کس جگہ پہ؟ اچھا آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی 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 جی، کیونکہ میں کافی عرصے سعودیہ میں رہی ہوں، تو مطلب کافی درس و تدریس سے کافی میرا وہ ہے، مطلب میں کافی چیزیں ماشاء اللہ میں کافی کورسز وغیرہ کی بھی ہوں، الاتقان کافی رکھ چیزیں لیں، کری۔ الاتقان، الاتقان انسٹیٹیوٹ، جزاک اللہ خیر سر۔ النبراس انسٹیٹیوٹ، جو رکھنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، الاتقان انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کیجیے گا سر ہمارے لیے، ہم ایک چھوٹا سا بس ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس بھلائی کے کاموں میں رکھے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جو بہنیں یہاں ہیں نا، یا جو اس کے بعد سنیں گی، وہ اگر گھر میں ادارہ شروع کرنا چاہیں تو ان کی انشاءاللہ ہم مکمل رہنمائی کریں گے۔ ہمارے یہاں درس نظامی کا جو سارا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ ان کو منسلک کریں گے۔ ایک گھر میں جو یہاں موجود ہیں خواتین، اپنے گھر کا ایک کمرہ وہ وقف کر دیں تعلیم کے لیے، اور ایک لیپ ٹاپ، ایک پروجیکٹر اور ایک مائک، یہ 3 چیزیں جب وہ خرید لیں تو وہ رابطہ کر سکتی ہیں عید الفطر کے بعد۔ اس میں انشاءاللہ درس نظامی کی پہلی کلاس کا ہم انشاءاللہ ان کو ساری وہ ترتیب سمجھا دیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ 6 سالہ بہترین آپ کا جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہاں آپ کے موجود ایک آپ کی بہن ہیں ادھر ربانیہ، انہوں نے بھی آغاز کیا ہوا ایبٹ آباد میں، ایک اور آپ کی بہن ادھر اسلام آباد میں آغاز کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ لاہور میں بھی۔ تو یہ میرا وین ہے کہ ہر گھر میں انشاءاللہ یہ درس نظامی کی کلاسز انشاءاللہ شروع ہوں۔ جن کا ذوق ہو وہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ شیخ یہ صرف بہنوں کے لیے خاص ہے؟ بھائیوں کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں نا بنین کے وہ موجود ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ جو بھائی ہیں ان کو محنت درکار ہے۔ کوئی بھائی محنت کر سکیں تو کیوں نہیں، ہمیں تو بہت خوشی ہوگی۔ یہ شیخ میں اس انشاءاللہ کے یہاں لیے پر اس کرنا چاہتا ادارے ہوں۔ کے لیے بہت آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ جو مضامین ہے وہ انشاءاللہ ہم خود پڑھائیں گے، وہ ویب سائٹ پہ لیکچر موجود ہوگا، اس کا ایکسیس آپ کو دیں گے۔ یعنی آپ نے صرف ایک کمرہ گھر کا مختص کرنا ہے، ایک لیپ ٹاپ، ایک پروجیکٹر اور ایک مائک، ساتھ میں وہ چھوٹے چھوٹے قرآن ٹیبل رکھ لیں، اور اس کی آپ پبلکسٹی کریں اپنے اس محلے میں۔ 5 بچے بھی آ جائیں، آغاز کر دیجئے۔ تو جو کرنا چاہیں وہ ابھی سے مستعد ہوں، اور رمضان سے پہلے پہلے تھوڑا سا ورک کریں۔ 5 6 10 بچے یا بچیاں آپ جمع کریں، اور پھر آپ رابطہ کر لیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بہترین سلسلہ آگے چلتا جائے گا قرآن و سنت کی تعلیم کا۔ دانش آپ کس شہر سے ہیں؟ شیخ ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد سے؟ نہیں، ویسے میں اسلام آباد میں تھا، راولپنڈی میں، لیکن ابھی میں موو ہوا ایبٹ آباد میں۔ رہائش یہاں آپ کی پہ ایبٹ میرا آباد میں ہے؟ رہائش میری نتھیا گلی میں۔ نتھیا گلی میں ہے، تو وہاں آپ شروع کر سکتے ہیں، یعنی تقریباً 5 6 10 افراد جمع ہو سکتے ہیں۔ شیخ مطلب میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہمارے کیونکہ یہ ایبٹ آباد بہت سے گاؤں کو ٹچ کرتا ہے، یعنی تھوڑا سا مین مرکز ہے، اور یہاں جتنے بھی علاقے ہیں بہت ٹھنڈ ہے، یعنی 3 4 مہینے یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا۔
ایبٹ آباد تھوڑا سا سینٹرل ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ 12 مہینے کام کر میں وہ سکتے ہیں. ترتیب سمجھ گیا ہوں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میرا تعلیم کا ارادہ سلسلہ یہ ہے اس کہ میں یہاں تیزی پر ہو سکتی ہے. جی آپ کے حفظ پاس مسجد تجوید. موجود ہے؟ نہیں، میرے پاس مسجد نہیں ہے، میرے پاس بلڈنگ موجود ہے الحمدللہ. تو بس ٹھیک ہے، بس آغاز کیجیے، بسم اللہ کریں. اس کا اچھا، اب کچھ میں کام اجازت لیتا ہے. چاہتی ہوں، 10 بجے میری ایک اور ایک کلاس تھی، میں معذرت جی کرتی ہوں، آپ میں جا بیچ میں سکتی ہیں. بول رہی ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم اس السلام. میں کچھ کام رہتا ہے، اور وہ امید ہے کہ انشاءاللہ 6 مہینے یا 8 مہینے تک ہو جائے گا. تو پھر انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ نیچے کی جتنی منزل ہے وہ انشاءاللہ وقف کریں گے اکیڈمی کے بلکہ لیے. ایسا کریں آپ، کنسٹرکشن کا جو کام جاری ہے نا، اس کے ساتھ ہی آپ پہلی کلاس شروع کر لیں، تاکہ بنیادوں سے ہی وہاں پہ ایک مسئلہ ہے. ایک کمرہ تو الگ سے بن جائے گا نا. جی نہیں، ایک مسئلہ میں کہہ رہا ہوں. جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں نا بالکل ہمارے چند قدم کے آگے ہمارے دوسرے بھائیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے یہاں پر. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں جو نہیں، مارکیٹ ہو. ٹھیک ہے. جی جی. اردو بازار، اب کوئی کہے کہ میں یہاں ایک مکتبہ کی دکان اوپن کروں، تو مکتبہ آپ کا یہیں پہ کامیاب ہوگا. مارکیٹ میں ہی اس طرح کا کام شروع کیا جاتا ہے، تبھی تو لوگوں کو علم ہوگا حقیقت کیا ہے اور پس پردہ حقائق کیا ہیں اور سامنے کیا ہے. یہ سب کچھ اس وقت ہی نظر آئے گا. اس سے کبھی بھی نہ آپ گھبرائیں، بلکہ نہیں، سمجھیں کہ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ہم کام کے لیے شروع زیادہ ہے کریں تو ہم انشاءاللہ. تاکہ اس پوزیشن میں ہوں کہ کوئی اس کو روک نہ سکے نا. ہو سکتا ہے اگر ہم ابھی کر دیں تو کوئی مسائل پیدا ہو جائیں. آپ کی بہن لکھ رہی ہے کہ ایبٹ آباد میں اہل حدیث کا کوئی مدرسہ نہیں ہے درس نظامی کا. بالکل نہیں ہے، یہی تو بات یہ میں تو عرض بارش کر رہا کا ہوں. پہلا قطرہ ثابت ہوگا، آپ اس کا آغاز کر دیتے ہیں تو. انشاءاللہ میری یہ پورا ایک ارادہ بہت ہے انشاءاللہ. بڑی کانفرنس تھی، تو والد صاحب کو وہاں پہ 5-6 منٹ درس کے لیے مدعو کیا گیا، تو انہوں نے آ کر اپنے ایک درد کا اظہار کیا. فرمانے لگے کہ گجرات ایک ایسا شہر ہے جس میں ایک بھی درس نظامی کا ادارہ نہیں. تو سارے بھائی اس پر توجہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے وہ چلے گئے، بس اتنی سی بات کر کے وہ چلے گئے. آج ماشاءاللہ وہاں پہ درس نظامی کے ادارے بھی موجود ہیں، بچوں کے بھی اور بچیوں کے بھی، والحمدللہ. تو یہ توجہ کی ضرورت ہے. جی بے شک شیخ، بسم ایسا ہی اللہ کریں. ابتدان میں کوئی تجوید کا بھی کوئی مدرسہ نہیں ہے، یعنی جو قرآن جو حفظ کے میرے یہاں پہ خیال جو میں ایبٹ کام آباد جاری شہر چل ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی شہر ہے، ہاں. لیکن کوئی معیاری درسگاہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ وہ سٹارٹ کروں یہاں پہ. بہت سی مائیں جامعہ طبیان بنین کا کہہ رہی تھیں. جی تو ربانیہ جس علاقے میں آپ ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، اسی طرح آپ کے بھائی بھی انشاءاللہ ہیں، تو وہ آغاز کر دیں، بنین کا بھی کر دیں. سسٹم کیا ہے سارا آپ کو معلوم ہے. یہ بھائی آپ سے کچھ فاصلے پہ ہی ہوں گے نا، تو یہ وہاں پہ دوسرا سسٹم شروع کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. بہرحال اس پہ نا توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو بہتری ہے وہ ہمارے مقدر میں کرے اور اس میں خیر و برکت کرے. آمین. شیخ محترم صاحب کی رہنمائی اور سرپرستی چاہیے انشاءاللہ، لا دعائیں بس چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ کلاس کا ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، لیکن ہم الحمدللہ حشاش بشاف آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایسے ہی شیخ محترم میرے بھی 11 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. جی چلیں، اب چلیں، اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکات سے نوازے. تو جزاک اللہ کل خیر. انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی، پرسوں بھی نہیں ہوگی، اور 2 تاریخ کو انشاءاللہ کتاب الطہارہ ایک نئے کورس کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. یہ نا کیمرہ اوپن ہو گیا، میں نے نا کبھی کیا نہیں تھا، تو پہلے مجھے پتا نہیں تھا. یہ کیمرہ اوپن ہو گیا، یہ دیکھیں، یہ جوتوں والی جگہ ہے، اور یہ نا مسجد سٹارٹ ہو گئی ہے اس جگہ پہ نا. اس جگہ پہ یہ دیکھیں، یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، اور اس جگہ پہ میرے کبھی پاس آپ کا شو نہیں مصلی ہو نہیں رہا. ہے ابھی تک. بھی ادھر اوپن ہو چکا ہے ویسے، دیکھیں ذرا. نہیں آپ ایسا کریں، اس کی ویڈیو بنا کر نا واٹس ایپ کر جی دیں. میں ویڈیو بنا کر. ٹھیک ہے جی. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.